کہ پہلے بدگمانی، پھر تجسس، پھر غیبت، اور پھر حسد، اور حسد کے بعد پھر ان کے ایک دوسرے سے رخ پلٹ جائیں گے اور یہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے۔ یہ امت کے درمیان تفریق کا بیج ہے جس کو بدگمانی کہتے ہیں۔ میری بات بہت توجہ سننا، اس لیے سب سے پہلی چیز سے منع کیا گیا کہ مومن کے ساتھ بدگمانی مت کرو۔ کیونکہ بدگمانی یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ آدمی بدگمانی پر تجسس کرتا ہے، یہ بات دل میں ایک بات آتی ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ بعض مرتبہ شیطان آتا ہے تمہارے درمیان ایک بات کہہ کر چلا جاتا ہے، تم آپس میں اس بات کو دہراتے ہو، ایک دوسرے کو خبر کرتے ہو، لوگ پوچھتے ہیں بات کس نے کہی ہے، آپ کہتے ہیں ہاں ایک آدمی ہے، میں اس کو شکل سے جانتا ہوں، نام سے نہیں جانتا، سامنے آ کے تو بتا دوں گا اس نے یہ بات کہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ یقیناً شیطان تھا جو تمہارے درمیان ایک بات چھوڑ گیا ہے اور تم اس بات کو لوگوں میں پھیلا رہے ہو۔ حدیث میں صراحتاً فرمایا کہ وہ شیطان ہی تھا، دوبارہ تمہارے سامنے نہیں آئے گا۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں ہاں میں نے یہ بات سنی ہے، فلاں آدمی کو میں شکل سے جانتا ہوں، نام سے نہیں جانتا، سامنے آ کے تو بتا دوں گا اس نے یہ بات کہی۔ حدیث فرمایا کہ یہ شیطان تھا جو تمہارے درمیان افتراق، تمہارے درمیان عداوتیں، تمہارے درمیان اختلاف پیدا کرنے کے لیے ایک بات چھوڑ گیا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ کسی مومن کے بارے میں بدگمانی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہو۔ یہ پہلا حکم ہے کہ مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کرے، کیونکہ بدگمانی شیطان پیدا کرتا ہے۔ اس بدگمانی کے بعد لوگ تجسس میں پڑتے ہیں کہ دیکھو ایسا ہے یا نہیں، حالانکہ تجسس کرنا حرام ہے۔ یہاں سے لکھا ہے علماء نے کہ امیر اور قاضی جو ظالم سے ظلم کا بدلہ دلوانے والا ہے، اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بات کی تحقیق میں پڑے، سوائے اس کے کہ کسی مسلمان کی جان یا مال کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو تو تحقیق کر سکتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ اگر کوئی بات آتی ہے قاضی کے پاس تو اس کو تحقیق کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک ہے شریعت میں۔ میں بجھیے بہت اہم بات عرض کرنی ہے۔ ہمارا ماحول اس لیے بگڑا ہے کہ لوگ تجسس اور غیبت اور بدگمانیوں کو حقیقت بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے قرآن نے بہت تاکید سے کہا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ بشا بدگمانی پیدا کرے گا تم عیب جوئی میں مت لگو۔ اس لیے کہ حقیقت ہے کہ جو آدمی کسی کے عیب کی تلاش میں لگتا ہے، جو آدمی کسی کا عیب تلاش کرتا ہے، اگرچہ اصلاح کی غرض سے کرے، تب بھی حدیث یہ کہتی ہے کہ یہ آدمی فسادی ہے، یہ آدمی اصلاح نہیں چاہتا ہے۔ غور کیجیے آپ، اگر کوئی اصلاح کے ارادے سے بھی کسی کے عیب کو دیکھ رہا ہے کہ اس کی اصلاح کروں گا، تو حدیث میں فرمایا کہ اِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتَ الْمُسْلِمِينَ أَفْسَدْتَهُمْ، اگر تم مسلمانوں کے عیب تلاش کرو گے، چاہے تمہارا ارادہ اصلاح کا ہی کیوں نہ ہو، تب بھی تم فسادی ہو، تم اصلاح نہیں چاہتے، فساد چاہتے ہو۔ حدیث میں کہ اگر اصلاح کے ارادے سے کسی کا عیب دیکھ رہے ہو تو تم فساد چاہتے ہو، اصلاح نہیں چاہتے۔ اِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتَ الْمُسْلِمِينَ أَفْسَدْتَهُمْ۔ اور یہاں تک آتا ہے روایتوں میں کہ اگر کوئی آدمی کسی کے عیب کو دیکھ کر کسی کو بیان کرتا ہے تو یہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اس عیب کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ عیب کے اندر مبتلا نہ ہو جائے، مرے گا نہیں۔ اس لیے کہ اگر کوئی شخص کسی کی اصلاح کے ارادے سے تجسس کرتا ہے، روایت میں آتا ہے
امیر المومنین عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رعایا کی نگرانی کرتے تھے اور رات کو گشت کرتے تھے. گشت کرتے کرتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا ایک گھر پر. اس گھر کے اندر سے گانے ناچنے کی آواز آ رہی تھی. رات کا وقت تھا. عمر رضی اللہ خیال یہ ہوا کہ اگر میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو یہ گانا بند کر دیں گے اور گناہ کرتے ہوئے پکڑے نہیں جائیں گے. لہذا دیوار پھلان کر ان کے گھر میں جانا چاہیے اور دیکھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ دیوار پھلان کے گھر میں داخل ہوئے. دیواریں چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی, کچے مکانات ہوتے تھے. اندر گئے تو دیکھا کہ ایک بڑے میاں بڑی عمر کے وہ شراب پی رہے ہیں اور گانے والی گا رہی ہے. یہ منظر دیکھا عمر نے. بڑے میاں اتنے مست تھے اپنے گناہ میں کہ ان کو عمر کے آنے کا علم نہیں ہوا. عمر قریب تک پہنچ گئے. عمر نے فرمایا کہ میں نے اتنا برا منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی جو موت کا منتظر ہے وہ یہ کام کر رہا ہے. بڑے میاں نے کہا عمر تم مجھے سزا دینے میں جلدی مت کرو. اگر میں نے اللہ کا ایک حکم توڑا ہے کہ میں شراب پی رہا ہوں تو عمر تم نے اللہ کے 3 حکم توڑے ہیں. تم نے اللہ کے 3 حکم توڑے ہیں. تم دیوار پھلان کر آئے, قرآن میں ہے دروازے سے آؤ. تم بغیر اجازت کے آئے, قرآن میں ہے اجازت لے کر داخل ہو کسی کے گھر میں. قرآن کہتا ہے کسی کا عیب تلاش نہ کرو, تم نے میرا عیب تلاش کیا ہے. اللہ اکبر. عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے شراب پینے کو تو بھول گئے. اپنی 3 غلطیاں, اپنے 3 گناہ, اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنے پریشان ہو گئے کہ حضرت عمر کی چیخیں لگ گئیں. روتے روتے حضرت عمر کا حال خراب ہو گیا کہ عمر اگر اللہ نے تیرے 3 گناہ معاف نہ کیے تو یہ تیری ماں ضائع کر دے, تیرا کیا ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ کی چیخ کی, رونے کی آواز باہر نہ نکلے اور لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ کیا بات پیش آئی ہے. عبداللہ بن مسعود آپ کے ساتھ تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر منہ میں ٹھوس لی تاکہ آواز نہ باہر جائے رونے کی, کہ لوگ پوچھیں گے کیا بات پیش آئی ہے. باہر نکلے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے واپس چلے گئے. حضرت عبداللہ بن مسعود کو نہیں بتایا گھر میں کیا دیکھا ہے. اللہ مجھے معاف فرمائے, ہمارا تو سب کا یہ معمول سا بن گیا ہے کہ جب تک کسی مسلمان کی غلطی کو دیکھ کر دوسرے کو خبر نہ کر دیں, شاید پیٹ میں درد ہوتا ہے ان کے, یا بے چین رہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں کوئی بات سنیں اور اس کو جلدی سے آگے نقل نہ کر دیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے نکل کر آ گئے, کسی سے عمر نے ذکر نہیں کیا اس کا. بڑے میاں کو خیال یہ ہوا کہ اب عمر سب کو بتلائے گا اور بات پھیلے گی, لیکن بات یہ ہے کہ جو لوگ امت کی اصلاح چاہتے ہیں انہیں اصلاح کے اصول بھی آتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کسی سے ذکر نہیں کیا. ایک زمانہ گزر گیا, بڑے میاں نے اس وقت آنا چھوڑ دیا. بہت عرصے کے بعد آئے اور آ کر چھپ کر خاموشی سے لوگوں کے پیچھے بیٹھ گئے. اور تمہارے نے دیکھ لیا, تمہیں میرے پاس لاؤ بڑے میاں کو. بڑے میاں سمجھ گئے کہ اس رات کی بات آج کھلے گی. عمر رضی اللہ عنہ فرمایا بڑے میاں میرے قریب آ جاؤ, میرے قریب آ جاؤ. قریب بلایا. حضرت عمر نے کان میں کہا بڑے میاں کے اس رات کی بات میں نے کسی کو نہیں بتائی تمہارے شراب پینے کی. بڑے میاں نے کہا عمر کان قریب کرو, اس رات سے آج تک میں نے بھی شراب نہیں پی ہے. کیا بات ہے کہ بات یہ ہے کہ مسلمان کے عیب کو چھپانا اصلاح ہے, مسلمان کے عیب کا شور مچانا اصلاح نہیں فساد ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی غلطی کو اچھالیں گے
تو ان کی اصلاح ہو جائے گی. جی ہاں، میں صاف بات کرتا ہوں کہ جب کوئی آدمی جھوٹی عزت تلاش کرنا چاہتا ہے تو مسلمان کو ذلیل کرتا ہے اپنے عزت کے لیے، حالانکہ مسلمان کو ذلیل کرنے والا اس سے پہلے اللہ کی نظر میں ذلیل ہو چکا ہوتا ہے، اس کو عزت کہاں سے حاصل ہو جائے گی؟ تو میں نے ایک بات عرض کیا ہے کہ مسلمان کے عیب کو دیکھ کر چھپانا یہ اس لیے ہوتا تھا تاکہ ماحول ستھرا رہے، گناہ کرنے والے کی حد تک گناہ محدود رہے، گناہ کرنے والے کی حد تک گناہ محدود رہے. کسی کے گناہ کا کسی کو معلوم ہونا، یہ اس سے گناہ کی اشاعت ہوتی ہے، اس سے ماحول خراب ہوتا ہے، اس سے گناہ زندہ ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں اخبارات کا کوئی مقصد نہیں ہوتا سوائے فحش کو پھیلانے کے. اس لیے فرمایا کہ مومن کی خرابیوں کو چھپایا جائے اور مومن کی خوبیوں کو ظاہر کیا جائے. مومن کی خرابیوں کو چھپایا جائے، مومن کی خوبیوں کو ظاہر کیا جائے. مولانا ایسا فرماتے تھے ہمارا کام خوبیوں کا لین دین ہے اور خوبیوں کے تذکرے ہیں، خرابی تو تذکرے کے قابل ہی نہیں ہے. یہاں تک فرمایا امیت الباطل بترک کی ذکر ہی، اگر تم باطل کا ذکر کو مارنا چاہتے ہو اس کا ذکر چھوڑ دو. جس چیز کے تذکرے کیے جاتے ہیں وہ چیز زندہ ہوتی ہے، جس چیز کے تذکرے چھوڑ دیے جاتے ہیں وہ چیز مردہ ہو جاتی ہے. اس لیے خلفائے راشدین کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملے گا کہ ماحول کس طرح ستھرا بنایا جاتا تھا. تو میں عرض کر رہا تھا ایک بات شروع سے کہ دو چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں، ایک شیطان کی طرف سے دلوں میں بدگمانیاں اور ایک آتی ہیں جھوٹی خبریں. سنو غور سے بات. خبریں، قرآن کی خبر، حدیث کی خبر، اس کا تو نہ ہمارے پاس فرصت ہے نہ اس کا ذوق ہے. ہاں کسی انسان کے، کسی مومن کے بارے میں کوئی خبر آ جائے، اس خبر کو آگے بڑھانے کے لیے اس قدر طبیعت پر تقاضا ہوتا ہے. حالانکہ میں نے شروع میں حدیث پڑھی تھی خطبے کے ساتھ، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی ہوئی بات کو آگے بڑھا دے. کس نے کہا کہ سنا ہے؟ سنی ہوئی بات کو نقل کرنا، کہ سنی ہوئی بات کو نقل کرنا، جو کہیں کہ یہ نقل کرنے والا، میری بات توجہ سننا، میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اس سنی ہوئی بات کو نقل کرنے والا گناہ کرنے والے سے زیادہ مجرم ہے اللہ کی نظر میں. سیدھی سیدھی بات ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں کہ زنا کرنے والے کا گناہ بے شک گناہ ہے، گناہ پر اڑنے والا بت پرست کی طرح ہے. اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ زنا کی خبر کرنے والا غیبت کرنے والا ہے، اور غیبت کرنے والا حدیث میں زنا کرنے والے سے زیادہ بڑا گناہ گار ہے. صحیح حدیث ہے، اشد من الزنا فرمایا غیبت کو. پہلے تو غیبت کیوں ہوتی تھی کہ کوئی کہیں ملاقات کہیں ہوئی، کسی کے پاس آ کے بیٹھے، کچھ 2-4 منٹ ملے، ملاقات ہوئی، اس میں غیبت کسی کی ہو گئی. اب تو وہ آلات اور ذرائع لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں کہ ایک اس ملک میں بیٹھا ہے، کچھ ملک میں بیٹھا ہے، اور دونوں آپس میں مسلمانوں کو گوشت کھا رہے ہیں. تو اب عام ہو گیا کہ آپ کو غیبت کرنے کے لیے کسی کے پاس جا کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جہاں ہیں وہاں رہتے ہوئے آپ غیبت کر سکتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن روایتوں میں غیبت کو مسلمان کا گوشت کھانا بتلایا ہے، ان روایتوں کو لوگ ایک فرضی مثال
کیا میں عرض کروں، شرم آتی ہے کہتے ہوئے، یہ کہہ کر بیان کرتے ہیں کہ غیبت کرنا گویا ایسا ہے جیسا کسی مسلمان کا گوشت کھانا۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے والے سے قے کرا کر تازہ کچا گوشت قے میں دکھلایا، فرمایا دیکھو یہ ہے وہ غیبت سے کیا جانے والا گوشت، یہ ہے وہ گوشت جو غیبت سے کھایا گیا ہے۔ روزہ رکھوا کر سب سے غیبت کا گوشت، کچا گوشت آپ نے قے میں دکھلایا صحابہ کو، تاکہ یہ اس مثال کو کوئی فرضی مثال نہ سمجھیں بلکہ یقینی بات ہے کہ مسلمان کی غیبت کرنا کچا گوشت کھانے کی طرح ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ خبریں لوگ سنتے ہیں اور شکایتیں لوگ آ کر کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی نے آ کر سچی سچی شکایتیں کی کسی صاحب کی کہ آپ کے بارے میں وہ فلاں فلاں صاحب یوں کہتے ہیں۔ ساری بات سن کر کہنے لگے اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں تو آپ چغل خور ہیں، اور اگر اپنی بات میں آپ جھوٹے ہیں تو آپ فاسق ہیں۔ جھوٹے ہو تو فاسق ہو، سچے ہو تو چغل خور ہو، دونوں کا حشر آپ جانتے ہیں کیا ہوگا۔ چغل خور کی کیا مذمت ہے اور چغل خور کا کیا درجہ ہے اور فاسق کا کیا درجہ ہے آپ جانتے ہیں۔ جی ہاں، تم اگر سچ بول رہے ہو تو چغل خور ہو، جھوٹ بول رہے ہو تو فاسق ہو۔ یہ تھا مزاج کہ ہر مسلمان کے بارے میں اتنا اچھا گمان رکھنا کہ اگر کوئی آ کر مجھ سے یہ کہے کہ فلاں صاحب کے بارے میں یوں کہہ رہے تھے تو میں سمجھتا ہوں وہ کہنے والا اتنا برا نہیں جتنا بات کا نقل کرنے والا برا ہے، کیونکہ ہمیں تو خبر نہیں تھی، آپ نے آگے بتایا۔ سنو، ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا۔ ایک آدمی آیا بادشاہ کے پاس، بڑا معتمد وزیر اور بڑا کام کا وزیر تھا، بڑا معتمد۔ ایک شخص آیا اور اس نے بادشاہ کو گالیاں دی، بہت برا بھلا کہا، لیکن اس کی زبان اور کوئی زبان تھی۔ بادشاہ نے ساری بات اس کی سن کر وزیر سے کہا کہ اس کی زبان تو میں نہیں جانتا، بتاؤ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ وزیر نے ترجمہ کیا کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ کو یہ گالیاں دے رہا ہے، آپ پر یہ الزامات لگا رہا ہے، آپ کو یہ کہہ رہا ہے، آپ کو یوں کہہ رہا ہے۔ بادشاہ نے ساری بات سن کر اس شخص تو کچھ نہیں کہا جس نے بادشاہ کو گالیاں دی تھی، اس وزیر کو وزارت سے معزول کر دیا کہ تم نکل جاؤ یہاں سے۔ یہ کیا غلطی ہے؟ جو اس نے کہا میں نے وہ آپ کو نقل کیا، آپ اس کو تو کچھ نہیں کہہ رہے جو آپ کے خلاف کوششیں کر رہا ہے، اور آپ مجھے نکال رہے۔ میں کہ نہیں، تم نکل جاؤ، تم میرے ہاں وزارت کے قابل نہیں۔ دوسرے آدمی کو بلایا، سلام کو بلایا، وہ آیا کہ تم بتاؤ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا دوبارہ کہو کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس نے پہلے سے زیادہ بڑھ کر بادشاہ سلامت کے خلاف ان کے الزامات اور ان کے خلاف باتیں کہیں۔ ساری بات سن کر اس دوسرے ترجمان نے یہ کہا بادشاہ سلامت کہ آپ کی بہت تعریف کر رہا ہے، آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے، آپ ہماری باپ کی طرح ہیں، رعایا آپ سے بہت خوش ہے۔ ساری بات سن کر، کیونکہ یہ وزیر جانتا تھا زبان، جو وزیر معلوم ہوا تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ نے کہ میں اس نتیجے پر پہنچ جاؤں کہ تم وزارت کے قابل نہیں ہو، کیونکہ تم میری رعایا کو مجھ سے کاٹنے کا کام کر رہے ہو، اور اس آدمی نے رعایا کو مجھ سے جوڑنے کا کام کیا۔ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہو کیا کہہ رہا ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس وزیر کو معزول کیا، دوسرے ترجمان کو وزیر بنایا، کہا کہ تم وزارت کے قابل نہیں ہو، تم میری رعایت کے درمیان تفریق اور خلیج پیدا کرنا چاہتے ہو۔
میرے دوستوں عزیزوں میں کیا آپ سے شکایت کی بات ہے. ہمیں نماز کا علم، روزے کا علم، زکوٰۃ کا علم، حج کا علم، ان فرائض کے علم تک ہمارا علم ہو کر رہ گیا ہے. جو تربیت کا علم تھا، تربیت کا علم جس کے بغیر میں کہتا ہوں کہ شریعت کا کوئی عمل کامل نہیں ہوتا، تربیت کا علم، اور کیا کرایا برباد ہو جاتا ہے اگر تربیت کا علم نہ ہو. ہم جانتے ہیں کہ بڑی بڑی عبادات کے ڈھیر لے جانے والے آخرت میں ان کی نیکیوں کو حقوق والے ایسے لے اڑیں گے جیسے ان کے اس میں کوئی اس نے میرے کوئی عمل کیا ہی نہیں.